ساری چہرے پر لکھ کے لایا ہوں، تم سے کیا مانگوں میں، تم خود ہی سمجھ لو، مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 دڑارے دڑارے گئے ماتھے پہ مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا جو بھی تیرے در آیا، جو کنے جو سر لایا، مستیاں پیے اپنی جھومتا نظر آیا، جو بھی تیرے در آیا، جو کنے جو سر لایا، مستیاں پیے اپنی جھومتا نظر آیا، پیاس لے آیا تھا دریا وہ بھر لایا، پیاس لے آیا تھا دریا وہ بھر لایا، نور کی بارش میں ہو، نور کی بارش میں بھیگتا سطر لایا، مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا، اور ٹوٹ کے بکھرنا مجھ کو ضرور آتا ہے، ٹوٹ کے بکھرنا مجھ کو ضرور آتا ہے، اور نہ عبادت والا شعور آتا ہے، ٹوٹ کے بکھرنا مجھ کو ضرور آتا ہے، اور نہ عبادت والا شعور آتا ہے، سجدے میں رہنے دو اب کہیں نہ جاؤں گا، سجدے میں رہنے دو اب کہیں نہ جاؤں گا، اب جو تم نے ٹھکرایا تو صبر نہ پاؤں گا، مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا، کہ تیرے در پہ جھکا ہوں، مٹا ہوں، بنا ہوں، تیرے در پہ جھکا ہوں، مٹا ہوں، بنا ہوں، مرمت مقدر کی کر دو مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت سلامت رہیے، جیتی رہیے، بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ فقید المثال ٹرانسمیشن شان رمضان، اور شان رمضان میں آپ نعمت افطار میں آپ سیگمنٹ میں ملاحظہ کر رہے ہیں جناب ماہ رمضان اور خواتین۔ جناب ماہ رحمت میں آج ہم بات کریں گے حقیقت دنیا کے تعلق سے
چونکہ آج جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں بہت ہی کم وقت اس ماہ مبارک کا ہمارے پاس رہ گیا ہے. یہ جو متاع ہے نا دنیا کی، اللہ رب العزت نے ہمیں جو ماہ مبارک جو عطا کیا ایک بہترین موقع ہے کہ ہم لذات دنیا کو ترک کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خالص ہو جاتے ہیں اس ماہ مبارک میں. اور اللہ کرے یہ پریکٹس ہماری جو ہے آئندہ پورے جو باقی کے 11 ماہ ہیں اس میں بھی جاری رہے. حقیقت دنیا کیا ہے جناب؟ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، متاع قلیل ہے، دھوکے کی جگہ ہے، اور جناب لہو و لعب ہے، کھیل تماشا کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس دنیا سے جی نہ لگانا ہے، دل لگانے کی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو دنیا کی حقیقت کیا ہے اس پر کلام کیا جائے گا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں ایک راہ گزر سے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ساتھ ہیں. آپ دیکھتے ہیں کوڑے کا ڈھیر پڑا ہے. صحابہ سے فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے کا ڈھیر ہے. سرکار فرماتے ہیں بس یہی دنیا ہے، یہی انجام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، حقیقت دنیا آج کا ہمارا موضوع ہے. اس پر بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات رونق افروز ہیں، پہلے رمضان المبارک سے یعنی یکم سے ہمارے ساتھ ہیں. آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں. بہت کچھ سیکھا ہے ان سے، بہت کچھ ہم نے سمجھا ہے. آج دنیا کی حقیقت کے حوالے سے سمجھیں گے. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ طبیعت خیریت سے ہے؟ آپ جی کی جی ٹھیک شکر ہے؟ ہے، آپ دعائیں آپ سلامت رہیے. اور جناب میرے ساتھ آپ کی جانی پہچانی اسکالر ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. فضا مخدوم بہت اچھا پڑھتی ہیں، نوجوان نسل کی نمائندہ نعت خواں ہیں، ARYQ TV میں ایک بہترین اضافہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے. آپ دنیا کی حقیقت قرآن کیا کہتا ہے اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. دنیا اور آخرت یہ دو حالتیں ہیں انسان کی، ایک موت سے پہلے کی اور ایک موت کے بعد کی. اور اللہ رب العزت نے 2 حیات اور 2 موتوں کا ذکر کیا ہے. اور یہ وہ وقت کا وہ پارٹ ہے جس میں انسان کو گزرنا ہے ہر حال میں. اب وہ کیا کرتے ہوئے گزرتا ہے، کیونکہ دنیا کو آفتوں سے، نعمتوں سے، لذتوں سے بھر دیا گیا. اسے دارالامتحان بنایا گیا اہل ایمان کے لیے، سب کے لیے، کہ جو اپنا اچھا پیپر کرے گا، اچھا پرچہ حل کرے گا وہ کامیاب و کامران ٹھہرے گا، اور جو اس کے دھوکے میں آ گیا وہ نقصان اٹھائے گا. ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو. اسے لعب اور لہو کہا گیا، کھیل تماشا. کہ جیسے کسی میدان میں کھیل تماشا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد خاک اڑنے لگ جاتی ہے، وہ کھیل تماشا ختم ہو جاتا ہے. تو بعین ہی دنیا کا جو وقت ہے وہ عارضی ہے، دنیا فانی ہے. یہ تھوڑا سا وقت ہے، اسے اگر کھیل تماشوں میں گزار دیا تو وقت کو ضائع کر دیا، جس کا نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑے گا. اور علماء نے جو بیان کیا ہے، مختلف الفاظ جو دنیا کے لیے قرآن میں استعمال ہوئے، لائب کا لفظ اسے مراد لیتے ہیں کہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے سامنے سونا جواہرات رکھ دو، وہ اپنے کھلونے کی طرف جائے گا، اسے احساس نہیں ہے، وہ کھلونا اچھا سمجھے گا ان کی جگہ پہ. لہو کہتے ہیں دل لگی کو، تماشا کو، کہ جیسے لڑک پن میں زندگی آتی ہے تو انسان کو موسیقی اچھی لگتی ہے، موویز اچھی لگتی ہیں. اس سے آگے بڑھتے ہیں تو زینت ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. زینت کا لفظ آیا کہ یہ مال اور اولاد اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں. تو انسان ان کی محبتوں میں پھنس کے رہ جاتا ہے اور انہی کے لیے سب کچھ کرنے لگ جاتا ہے. اس سے آگے بڑھے تو تکاثر، کثرت کی خواہش، جاہ و منصب کی خواہش، اور علم مزید، جتنی دنیا مل گئی ہے وہ اور چاہتا ہے. تکاثر، پھر تفاخر، پھر تنافس، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان جس طرح حالتوں میں بدلتا ہے، کمزور تھا، طاقت میں آیا، پھر ضعف میں جائے گا، پھر رخصت ہو جائے گا. تو دنیا میں بھی تغیر ہے، دنیا میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، اور دنیا عارضی ہے، فانی ہے، بلبلہ ہے پانی کا، اس سانپ کے زہر کی طرح ہے جو جان لیوا ہے. تو اس کی لذتوں میں جو کھو گیا
اس نے اپنی جان کو گنوا دیا، نقصان اٹھایا۔ بے شک بے شک، یعنی وہ جیسے کھیل تماشے کی آپ نے بھی بات کی نا آپا، یعنی ہم محو ہو جاتے ہیں نا کھیل تماشے میں، تو ایسے محو نہیں ہونا ہے اس دنیا میں۔ زرمینہ ارشاد فرمائیے گا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، ارشاد فرمائیے گا دنیا کی حقیقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس تعلق سے فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 رمضان المبارک ہے اور آج کا ٹاپک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، دنیا کی حقیقت، تاکہ انسان دنیا کی حقیقت کے حوالے سے جان سکے، پرکھ سکے اپنے آپ کو اور پھر اپنے آپ کو تیار کر سکے بالکل اس طرح سے جیسا ہمارا پیارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث کے تعلق سے۔ دیکھیں دنیا کی حقیقت کو ہم تب انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جب قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے میں گاربیج کوڑے کا ڈھیر دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے جو اس کی ہے، یعنی جو اس کوڑے کا انجام اور حقیقت ہے یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، دوسروں کی دل آزاری کرتا ہے، حق تلفی کا سامان کرتا ہے، اور حقیقت دیکھیں دنیا کی کیا ہے جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا اور بتا دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حدیث مبارکہ سے ضرور فیض حاصل کریں، کیونکہ ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کل ان دنیا کا، جو ہمیں بتائے گا کہ راہ مسافر جس طرح ہوتا ہے نا، ایک راستے کا مسافر، ہمیں اس طرح سے دنیا میں رہنا ہے کہ یعنی جو ہم کہیں جاتے ہیں تو ٹریولنگ بیگ اپنا پریپیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز یہاں سے لے جاتے ہیں، باقی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب باقی سب کچھ ہمیں پتہ ہے یہاں سے جو ہمیں اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں وہاں سے ملے گا، تو ڈیفینیٹلی ہمیں قلیل سامان تاکہ ہمارا سفر تاکہ زیادہ راہ جو ہے ہمارا کم ہو اور سفر آسان ہو۔ وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن۔ شان رمضان اور نعمت افطار میں آپ سیگمنٹ ملاحظہ کر رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین۔ آج دنیا کی محبت یا حصول دنیا یا دنیا کی حقیقت کس طریقے سے ہم ماشاءاللہ آپا نے بھی کلام کیا اس حوالے سے، اور دنیا کی جو حیثیت ہے، دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم کس قدر اس دنیا میں کھو جاتے ہیں اور دنیا کو کس طریقے سے سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ موجود ہیں۔ دنیا دار جو ہے وہ دنیا میں رہ کر دنیا کا ہو جاتا ہے، اور جو متقین ہیں، جو تقوی والے ہیں، اس کو بہتر انداز سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور گزارتے بھی ہیں، اور یہی تقاضا بھی ہے، عملی تقاضا بھی ہے۔ اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا آپ۔ شکریہ زینب۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں، ایک کو راضی کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی۔ تو یہی حال ہے، دنیا دار جو ہے وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ ایک خیالی جنت سجا لیتا ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی لذت اور نعمت اس کے پاس ہو، تو وہ اپنی اس خیالی جنت کو پانے کے لیے دوسروں کی زندگی جہنم بنا دیتا ہے دنیا میں ہی، اور آخرت سے اپنا حصہ بالکل ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ دنیا سجن المومن وہ جنت الکافر، کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ کافر کے لیے اور دنیا دار کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ٹھہرتا۔ وہ ظلم و استحصال کی مچائے رکھتا ہے، وہ بازار گرم رکھتا ہے اور اپنی خود غرضی اور نفس پرستی میں گم رہتا ہے، جس سے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ دیندار اور متقی لوگوں کا سوچے تو ان کے لیے دنیا اللہ کی معرفت کو پانے کا ذریعہ ہے، ان کے لیے یہ وقت کی مہلت ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی فرما برداری میں وقت گزارے۔ وہ اس وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس کو سنبھالتے ہیں اور دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ منہ موڑ کر جب اپنے رب کی ہو کر گزارتے ہیں، وہ خیالی جنتیں نہیں سجاتے، وہ ہر ایک کو سکون دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ایک کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے دنیا آخرت کی کھیتی جسے کہا گیا وہ بویا جس کی فصل وہ کاٹیں گے، وہ فصل اگائی کہ جس کا انہیں پھل ملے گا، جس کا اجر اور ثواب انہیں ملے گا، جس کے لیے اللہ نے جنتوں کو سجا کے رکھا ہے، انعامات کو سجا کے رکھا ہوا ہے۔ مگر جس نے وقت کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ جان پایا، یہ سمجھ لیا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ فریب ہے، بدصورت بڑھیا کی مانند ہے جو خود کو آراستہ رکھتی ہے مگر اس کے اندر آزمائشیں چھپی ہوئی ہیں، فتنے چھپے ہوئے ہیں۔ صحیح صحیح۔ آپا وہ ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ بس ایسے جب راہ گزر ہے ایسی دنیا کے ایک مسافر جیسے کہ درخت کے نیچے آرام کے لیے یا کچھ دیر ٹھہرتا ہے، یعنی اس کی منزل وہ درخت نہیں ہوتا، بس کچھ دیر کے لیے وہ ٹھہرتا ہے اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔
اور دنیا دارالامتحان بھی ہے جناب، زرمینہ دارالامتحان ہے، کیسے اس امتحان کی تیاری بھی تو کرنی ہے نا؟ بالکل کرنی ہے۔ روشنی ڈالیے گا اس پر۔ بہت شکریہ زینب۔ دیکھیے دنیا دارالامتحان ہے، جیسے ہمارا پیپر ہوتا ہے ماسٹرز کا کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے، اور ہمیں ایک اسپیسیفک ٹائمنگ دی جاتی ہے اور ہم فلی کنسنٹریشن رکھتے ہیں کہ ہمارا جو کامیابی کا معیار ہے وہ ہمارے اسی پیپر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص تشریف لاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کچھ سوالات کے جوابات دے دیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بتائیے قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں قریب قیامت ہے اور قریب تر موت ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں واجب ہے توبہ کرنا اور واجب تر ہے گناہ کے ارتکاب سے خود کو باز رکھنا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ عجیب یہ ہے کہ دنیا کی تمنا کرنا اور حب دنیا کرنا، یہ عجیب تر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حدید کی آیات کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اور دنیا میں ہر طرف گرینری ہو جاتی ہے، ہریالی ہو جاتی ہے، اور انسان کہتا ہے کہ شاید ساری زندگی اب میری اسی طرح سے گزرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اسی ہریالی کے اندر زردی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہوائیں چلتی ہیں تو ان خشک پتوں کو اڑا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، اور اس کو متاع الغرور کہا گیا ہے، یعنی دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اور دارالامتحان کس طرح سے ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کثیر نعمتیں اوبویسلی عطا فرمائی ہیں ان کے شکر کا امتحان ہے، جن کے لیے آزمائشیں ہیں ان کے لیے صبر کا امتحان ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں گریڈیشن ہوتی ہے کہ فلاں کا منصب اچھا ہے، مال و دولت ہے، یہ خوش ہے تو اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مفہوم آیت ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اس حوالے سے ہمیں بتایا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن پاک کے میسیجز کے اکارڈنگ، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکارڈنگ گزاریں، جس میں ہمیں بتایا گیا جو ہمارے کامیاب شخص کون ہے؟ جس کا ایمان سلامت ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے حاضر ہوگا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے فرائض کو اچھے سے ادا کرنا، ناپسندیدہ امور سے بچنا اور خود کو حلال کی ترغیب رکھنا، اپنے لیے بھی، نیکسٹ جنریشن کے لیے بھی، اور بارہا خود کو باور کرانا کہ میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، میں نے کسی کے گھر میں تاریکی بکھیر کر اپنے گھر کو روشن نہیں کرنا۔ یقین مانے جب ہم یہاں سے ہی سوچتے ہیں تو ہماری فلاح و کامیابی کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو قرآن پاک کی تفسیر جو ہے اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ فضائل العرفان مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی ایٹ لیسٹ 2 آیات کی تفسیر ترجمہ کے ساتھ روزانہ پڑھیں، تاکہ دنیا کی جو عیش و عشرت ہے اس کی جانب ہماری رغبت کم جائے اور اللہ کی سمت زیادہ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک پریکٹس ہے نا یہ پورا ماہ رمضان المبارک جو ہے، تو کاش یہ جو پریکٹس ہے ہماری آگے بھی جاری رہے۔ بس یہ گزرتے ہوئے لمحات ہیں، دعاؤں میں ایک دوسرے کو بھی یاد رکھیے۔ اور ہمارے ساتھ فضا مخدوم موجود ہے، کلام شامل کرتے ہیں۔ ہم کو بھی عطا کیجیے دیدار کی دولت، ہم دل میں لیے حسرت دیدار کھڑے ہیں، اور رکھ لینا سر حشر گناہگاروں کا پردہ آنکھوں میں لیے عشق سے آکار کھڑے ہیں۔
ہے سرکار مدینہ، اور جنت سے بھی اعلیٰ ہے مدینے کی نگری، جنت سے بھی اعلیٰ ہے مدینے کی نگری، مہکا ہوا پنجتن سے، مہکا ہوا پنجتن سے یہ گلزار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے سرکار